اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ 3 چیزیں سیکھیں گے۔ نمبر 1، پرسنالٹی کیا ہوتی ہے۔ نمبر 2، آپ اپنی پرسنالٹی کا ایکوریٹ ٹیسٹ کیسے لے سکتے ہیں۔ نمبر 3، آپ اپنی پرسنالٹی کو کس طرح اسٹرینتھن کر سکتے ہیں۔ بچپن میں نے اپنے بڑوں کو میں نے بہت دفعہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ یار واہ یار فلانے کی پرسنالٹی کتنی مضبوط ہے، اور آبویسلی پھر میرا بھی ایک ایمبیشن تھا کہ لوگ مجھے بھی یہ کہیں جب میں بڑا ہو جاؤں کہ واہ یار احمد عمران کی پرسنالٹی کتنی مضبوط ہے۔ اب تب میری جو پرسنالٹی کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت سپرفیشل تھی، یعنی کہ میں سمجھتا تھا کہ پرسنالٹی زبردست بال، زبردست آپ کی واک، آپ کی گاڑی بڑی زبردست ہو، گھڑی پہنی ہو آپ نے، ڈیزائنر برانڈز، یہ سب کچھ پرسنالٹی ہوتی ہے۔ مجھے یہ کافی سالوں بعد جا کے پتہ چلا کہ یہ ایک سپرفیشل تھنکنگ ہے، اور جب میں نے سائیکالوجی پڑھنا شروع کی تب جا کے مجھے ریئلائز ہوا کہ پرسنالٹی کی 5 ٹانگیں ہوتی ہیں، 5 کریکٹر ٹریٹس ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اگریبلنس، نمبر 2، کانشینشسنس، نمبر 3، ایکسٹراورژن، نمبر 4، نیوروٹیسزم، نمبر 5، اوپننس۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ سارے ٹریٹس سمجھاؤں، میں آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ہر ٹریٹ کی کمی یا زیادتی دونوں کے فائدے بھی ہیں اور دونوں کے نقصان بھی ہیں۔ اور یہاں سے ہم جاتے ہیں اپنے پہلے ٹریٹ کی طرف، دیٹ از اگریبلنس۔ اگریبلنس کا ٹریٹ جتنا زیادہ ہوگا آپ کے اندر، اب اتنے بات ماننے والے انسان ہوں گے، کمپلائنٹ ہوں گے، ہر بندے کو ٹرسٹ کریں گے۔ اس طرح کے کریکٹر ٹریٹ والے انسانوں کی ڈاؤن سائڈ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی باتیں چھپاتے ہیں۔ ان کو اگر ڈر ہونا کہ یار میں فلانی جگہ پہ اگر اپنی رائے ظاہر کروں گا تو لوگ ادھر میرے سے لڑ پڑیں گے یا چھوٹی موٹی تو میں ہو جائے گی، تو یہاں ان کی بلاسٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنی رائے جو ہے وہ نہیں ظاہر کرتے۔ مگر اگر آپ کے اندر اگریبلنس کا ٹریٹ کم ہوگا تو شاید آپ اتنے اچھے نہیں ہوں گے، آپ ضدی ہوں گے، کمپیٹیٹیو ہوں گے، مگر آپ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہوں گے کیونکہ آپ کو اپنی رائے ظاہر کرنے میں ڈر نہیں لگے گا۔ مگر یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کی اسٹریٹ فارورڈنس جو ہے وہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو تھوڑا سا تنگ کرے، ان کو لگے کہ آپ تھوڑے سے بدتمیز ہیں، تھوڑے سے منہ پھاٹ ہیں اور ہر بات پہ جواب دیتے ہیں۔ سیکنڈ ٹریٹ از کانشینشسنس۔ کانشینشسنس جو میرے سے بڑی مشکل سے پروناؤنس ہوتا ہے، یہ ایک ایسا ٹریٹ ہے جو یہ میجر کرتا ہے کہ آپ کس حد تک اپنی ڈیوٹی نبھائیں گے، آپ اپنے کام میں کتنی باریکیوں میں گھسیں گے، کتنی محنت کریں گے، کتنی کوشش کریں گے، کتنی لگن سے کام کریں گے، رولز کو کتنا فالو کریں گے۔ اگر آپ میں یہ ٹریٹ زیادہ ہوگا تو آبویسلی آپ بڑے گول اورینٹڈ ہوں گے، آپ اپنے سارے بنائے ہوئے پلانز کو فالو تھرو کریں گے، آرڈر مینٹین کریں گے، وقت نہیں ضائع کریں گے، ڈیٹیلز کو غور سے دیکھیں گے، کنسسٹنٹ ہوں گے، ڈیپینڈیبل ہوں گے۔ مگر اس کی ڈاؤن سائڈ ہے۔ اس کی ڈاؤن سائڈ کیا ہے کہ آپ بھول جائیں گے کہ شغل میلہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچ پائیں گے، آپ فوراً ڈیسیجنز بھی نہیں لے پائیں گے کیونکہ آپ ہر آپشن کو بار بار دیکھیں گے، اس کی ڈاؤن سائڈ دیکھیں گے، اس کی اپ سائڈ دیکھیں گے، تو فوراً ڈیسیجن لینا آپ کے لیے مسئلہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں آپ پرفیکشنزم کے شکار ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ ہر وقت سٹریس میں رہیں گے۔ اور اگر آپ میں یہ ٹریٹ کم ہوگا تب اپنے کاموں کو ٹائم پر پورا نہیں کر پائیں گے، آپ کو وقت ضائع کرنے کا شوق ہوگا، کوئی نہیں یار ابھی نہیں بعد میں کر لیتے، پروکریسٹینیٹ کریں گے بہت زیادہ، شادی پر لیٹ جانا، کام پر لیٹ جانا، کیونکہ آپ ریلائبل نہیں ہوں گے۔ اور آپ کی ان ریلائبلٹی کی مین وجہ یہ ہوگی کہ آپ بڑی آسانی سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے۔ مگر لو کانشینشسنس کا فائدہ بھی ہے۔ لو کانشینشسنس، آپ میں کریٹیوٹی ہوگی، زیادہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آؤٹ آف دا باکس سوچنا پسند کریں گے، سچویشن میں اگر چینجز آ جائیں گی تو آپ بڑے فلیکسیبل ہوں گے، اگر فوراً ڈیسیجنز لینی پڑ جائیں گی تو آپ لے لیں گے، آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو تو ویسے بھی سوچنے کی عادت نہیں ہے نا، اس لیے۔ ایکسٹراورژن پرسنالٹی کا 3rd ٹریٹ ہے۔ ایکسٹراورژن کا ٹریٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنے آپ ایکسٹروورٹڈ ہوں گے، اور جتنا کم ہوگا اتنے آپ انٹروورٹڈ ہوں گے۔ بیسیکلی یہ ٹریٹ یہ میجر کرتا ہے کہ آپ کتنے سوشل ہیں، آپ کتنے شوقین مزاج ہیں، آپ بات چیت کرنے کا کتنا شوق رکھتے ہیں، اور جتنا یہ ٹریٹ زیادہ ہوگا آپ کے اندر اتنی آپ کی جو دوستیاں اور یاریاں یہ بڑی اچھی نبھائی جائیں گی، آپ بڑے پاپولر بھی ہوں گے، اسٹریٹ فارورڈ بھی ہوں گے، کرزما بھی ہوگا آپ کے اندر، بات چیت کریں گے، آپ کمیونیکیشن کریں گے، اور بلکہ آپ انٹروورٹڈ لوگوں کو بھی کھینچ کے اپنا دوست بنانے کی کوشش کریں گے۔ مگر یہ ٹریٹ زیادہ ہونے کی کچھ ڈاؤن سائڈز بھی ہیں، جیسے آپ کی ججمنٹ میں ایموشن کا باعث آ سکتا ہے۔ لوگوں کی ویلیڈیشن یعنی کہ ان کی تعریف یا پھر بد تعریفی آپ کو کافی زیادہ امپیکٹ کر سکتی ہے۔ کئی دفعہ کچھ زیادہ ہی انرجی آپ لوگوں کے درمیان لے جائیں گے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو ایگریسو سمجھنا شروع کر دیں گے،
آپ کا کانفیڈنس کہیں دفعہ شوخہ پن لگے گا. جتنا کم ہوگا یہ والا ٹریٹ آپ کے اندر، جتنا آپ انٹروورٹڈ ہوں گے، یعنی کہ آپ کو اکیلا رہنا پسند ہوگا، دوستی یاریاں نبھانا آپ کو عذاب لگیں گی، بات چیت شروع کرنا پرابلممیٹک ہوگی آپ کے لیے، مگر آپ کو فائدہ بھی ہے انٹروورٹڈ ہونے کا. جیسے آپ کی ججمنٹس بڑی ایموشن لیس ہوں گی، لوگوں کی انکریجمنٹ کو آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، آپ ویسے کام کر لیں گے، آپ کے موڈ سوئنگ زیادہ نہیں ہوں گے، آپ بڑا اچھے قسم کے لسنر ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہوگی. ایکسکیوز دا ڈاگ پلیز. نیوروٹسزم پرسنالٹی کا 4تھ ٹریٹ ہے. یہ ایک ایسا ٹریٹ ہے جو آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی کو میجر کرتا ہے. جتنا زیادہ آپ کے اندر یہ ٹریٹ ہوگا اتنا زیادہ آپ موڈی ہوں گے، اتنا زیادہ سٹریس لیں گے، آپ ڈفرینٹ چیزوں سے اور لوگوں سے آپ کو اریٹیشن ہوگی کہ آئے ہائے یہ کون آ گیا. دکھ بھی زیادہ محسوس کریں گے. اسٹریسفل سچویشن سے نکلنا آپ کے لیے، ذہن کے لیے بڑا مشکل ہوگا. سچویشن ختم ہو جائے گی مگر اسٹریس آپ کا وہاں ہی ہوگا. مگر اس کا فائدہ بھی ہے کیونکہ آپ بڑے حساس ہیں، اپنے ایموشنز کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں، اس لیے آپ کی پرسنل گروتھ بہت اچھی ہوگی. اس کی وجہ سے آپ ہائی اچیور بھی بن سکیں گے اور رسکس کو اچھے طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. جتنا کم یہ ٹریٹ آپ کے اندر موجود ہوگا اتنا آپ ایموشنلی سٹیبل ہوں گے، سٹریس کو بہت اچھے طریقے سے مینج کریں گے، زیادہ گھبرائیں گے نہیں. ٹھیک ہے، مگر اس ٹریٹ کے کم ہونے کا نقصان بھی ہے، جیسے کہ آپ کسی آپشن کے رسک زیادہ سوچ نہیں دیں گے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر ٹاکسک پازیٹیوٹی ہو، کہ آپ اتنا پازیٹیو سوچیں کہ آپ ڈیلوژنل لگنا شروع ہو جائیں. اوپننس پرسنالٹی کا 5th اور آخری ٹریٹ ہے. جتنا یہ ٹریٹ آپ کے اندر زیادہ ہوگا اتنا براڈ مائنڈڈ ہوں گے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا پلانز بنا رہے ہیں، آپ کو نئے آئیڈیاز کے بارے میں بات کرنے کا بڑا دل کرے گا، بڑا انٹرسٹ ہوگا. آپ کی امیجنیشن بہت اچھی ہوگی، آپ کریٹو ہوں گے اور ایڈونچرس ہوں گے. اس کی ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ آپ بہت بے چین ہوں گے. یو ول فائنڈ اٹ ہارڈ ٹو کمٹ ٹو نیو تھنگز. آپ کی روٹین نہیں قائم ہوگی اور آپ نان کریٹو کاموں میں بہت جلدی بور ہو جائیں گے. جتنا اوپننس کا ٹریٹ آپ میں کم ہوگا اتنا آپ امیجنیٹو اور کریٹو سکلز میں کمی دیکھیں گے. آپ کے انٹرسٹ بہت کم ہوں گے، مگر اس کی ایک اپ سائڈ ہے، بہت بڑی اپ سائڈ ہے. کیونکہ کریٹیوٹی کی آگ نہیں لگی ہوگی آپ کو، تب بور نہیں ہوں گے. بڑے بورنگ کام، بڑے مشکل کام آپ کر لیں گے. آپ اس وجہ سے پیسے بھی بڑے بنا سکیں گے. انٹرسٹنگ بات بتاؤں تو جو لوگ اوپننس میں کم ہوتے ہیں وہ لوگ ڈرگز پر بھی کم لگتے ہیں. یہ فیکٹ ہے. یہ تو ہو گیا کہ پرسنالٹی کیا ہوتی ہے، آپ کو یہ سمجھ آ گئی. بٹ اب ہم جاتے ہیں کہ آپ نے اپنی پرسنالٹی کا ٹیسٹ کیسے لینا ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ سٹرینتھن نہیں کر سکیں گے اپنی پرسنالٹی کو. کچھ سٹرینتھن کرنے کے لیے آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ وہ ہے کیا. ٹھیک ہے، اب میرے حساب سے، میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق انٹرنیٹ پہ سب سے جو کمپریہنسو ٹیسٹ ہے وہ صرف ایک ہے، www.understandmyself.com. یہ ایک پیڈ ٹیسٹ ہے، $11 کا ہے. یہ میں اس کی ویب سائٹ کی پروموشن نہیں کر رہا، مجھے کوئی پیسے نہیں ملیں گے اگر آپ یہ پرسنالٹی ٹیسٹ لیں گے. میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنا ٹیسٹ، اپنے دوستوں کا ٹیسٹ اس ویب سائٹ سے لیا تھا اینڈ آئی واز سرپرائزڈ ایٹ دی ایکوریسی آف دا ٹیسٹ. اوبویسلی ٹیسٹ کبھی 100% ایکوریٹ نہیں ہوتا، بٹ کتنا ہائیلی ایکوریٹ تھا وہ آئی واز ویری سرپرائزڈ بائی اٹ. ایک دفعہ جب آپ کی پرسنالٹی کے ریزلٹس آپ کو مل جائیں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ ہر اسپیکٹرم پہ کدھر ہیں، کہ آپ ایگریبل ہیں، کہ آپ ڈس ایگریبل ہیں، کہ آپ انٹروورٹڈ ہیں، کہ آپ ایکسٹروورٹڈ ہیں، آپ جو بھی ہیں. اب آپ کی کوشش ہوگی کہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آپ ہمیشہ اپوزٹ سائڈ پہ جانے کی کوشش کریں گے جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا، جب بھی آپ اس کو کانشیسلی کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کچھ ایگزامپل کے ساتھ. فار ایگزامپل، اگر آپ ایگریبل ہیں، ہر بندے کی بات مان لیتے ہیں، ہر بندے کو یس کہہ دیتے ہیں، آپ یس مین ہیں، تو اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کئی سچویشنز میں جہاں آپ کے اگینسٹ بات جا رہی ہو، جتنا مرضی آپ کو ڈر لگے، آپ نے کہنا ہے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس کے اپوزٹ اگر آپ ڈس ایگریبل ہیں، منہ پھٹ ہیں، ہر بندے کو بات سنا دی، کسی کو کچھ کہہ دیا، تو اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں ضرورت پڑے، کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ گھر والوں کے سامنے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آپ اپنی رائے ذرا کم رکھیں اور لوگوں کی ذرا زیادہ سنیں. ٹھیک ہے، یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اس اپنی تھوڑی سی رائے اپنے پاس رکھنا. کئی دفعہ اگر آپ کے والدین زیادہ عمر کے ہیں اور آپ کی جو بیگم ہے ان کے ساتھ ذرا بہتر رشتہ قائم کرنے میں یہ باتیں بہت زیادہ کام آئیں گی آپ کے. ٹھیک ہے،
پھر اگر آپ ایکسٹروورٹڈ ہے، آپ کو زیادہ بات چیت کرنے کا شوق ہے، آپ سوشلائز بہت زیادہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کی ویلیڈیشن آپ کو بہت میٹر کرتی ہے، تو پھر آپ تھوڑا سا اپوزٹ کریں، آپ کہیں دفعہ ذرا اکیلے رہنا سیکھیں، کئی دفعہ جب لوگوں کی ویلیڈیشن نہ مل رہی ہو اور مشکل ہو رہا ہو کام کرنا، تب کام کرنے کی کوشش کریں، اپنے پھر سوچ سمجھ کے اپنے الفاظ کو بیان کریں، فوراً مت بول دیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ انٹروورٹڈ ہیں تو باقاعدہ پلان کریں اور محفلوں میں جائیں، وقت گزاریں، لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں، اپنی رائے کو سامنے رکھیں۔ مشکل ہوگا مگر جب آپ یہ کریں گے آپ کی پرسنالٹی بلڈ ہوگی۔ اینڈ اگین آئی ایم ویری سوری اف یو کین ہیئر دا ڈاگ، آئی ایم ریئلی سوری، میں اس کو چپ نہیں کرا سکتا، یہ میرا نہیں ہے، یہ سامنے والے کا کتا ہے، یہ ہر وقت بھونکتا رہتا ہے، میں کیا کروں۔ اگر آپ نیوروٹسزم کی ٹریٹ میں بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ آپ نیگیٹو ایموشنز کو بہت زیادہ فیل کر سکتے ہیں، سیڈنس، دکھ، درد، تو کئی دفعہ جب آپ تھوڑے سے ذرا کنٹرولڈ ہوں تو دکھ، درد یا سیڈنس والی باتوں کو ذرا اس کے قریب خود جائیں، اپنے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ اتنا زیادہ دکھ محسوس کرتے ہیں، تاکہ آپ کو ذرا تھوڑی سی عادت پڑے دکھ درد محسوس کرنے کی اور آپ تھوڑا سا نارمل رہیں۔ خیر اینی وے، کیونکہ آپ کو میرا پوائنٹ سمجھ گیا ہوگا، میں اور آگے نہیں جانا چاہتا ہوں، حالانکہ بہت ساری باتیں ہیں مگر یہ بہت ہی پھر لمبی ویڈیو بن جائیں گی۔ میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ ساری باتیں کیوں امپورٹنٹ ہیں۔ دیکھیں، آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اپنی اور لوگوں کی پرسنالٹی سمجھنے کا بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ آپ کے تعلقات اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے امپلائیز سے، اپنے باس سے امپروو ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کون سی بات کب کرنی ہے کس کے ساتھ۔ پھر آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، جیسے کہ آپ کی بیگم کیوں ہر بات پر ضد کرتی ہیں، یا پھر آپ ٹائم پر کیوں نہیں اٹھ پاتے، یا پھر آپ کے کہیں رشتہ دار آپ کی شادی پر ٹائم پر کیوں نہیں آتے ہیں، یا پھر آپ کے بہن بھائی بات بات پہ ڈپریس کیوں ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ جو مرضی کر لیں، آپ کا جو ملازم ہے وہ کچن صاف کیوں نہیں کر پاتا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ ہر بندے کو ڈانٹتے نہیں ہیں، فضول میں لڑتے نہیں ہیں، ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل جاتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی پرسنالٹی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جس بھی قسم کی پرسنالٹی ہوگی آپ کی، وہ ٹرانسلیٹ ہوگی آپ کی ڈریسنگ سینس میں، آپ کی کریئر پاتھ میں، آپ کی دوستی یاریوں میں، آپ کتنی جلدی گھبرا جاتے ہیں، کس طرح مسئلے کو ڈیل کرتے ہیں اس میں۔ اس لیے زندگی میں ترقی کرنے کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو مینج کرنے کے لیے، ان کو کسی حد تک کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے، ویسے تو بڑی نیگیٹو چیز ہے کنٹرول کا ورڈ، مگر کئی دفعہ ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو سمجھنا اور لوگوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ، پھر سے معذرت فار جو ہمارے ڈاگی بھائی بول رہے تھے وہ، اور پھر سے معذرت اگر میرے ورڈز کلیئر نہیں تھے، کیونکہ رمضان ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، منہ بالکل سوکھا ہوا ہے۔ اور تیسری اور لاسٹ چیز، میں نظر تھوڑی سی کمزور ہو رہی ہے، تو اس لیے میں اب ای میلز کا ان ڈیپتھ رپلائی نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو نو فیپ سے ریلیٹڈ کوچنگ کی ضرورت ہے تو میں صرف 1-to-1 کوچنگ کر رہا ہوں، میں ای میلز کا رپلائی نہیں کر رہا ہوں، بیکاز اٹس جسٹ ٹو مچ ورک۔ کئی دفعہ مجھے بہت زیادہ ای میلز آتی ہیں اور کئی دفعہ ایک ای میل کو رپلائی کرنے میں 40 to 45 منٹس لگ جاتے ہیں۔ آئی ایم سوری اگر آپ کو میری یہ بات بری لگے، بٹ صحت کئی دفعہ بچانے کے لیے مشکل ڈیسیجنز لینی پڑتی ہے۔ دیکھا یار میں کتنا ایگریبل سا انسان ہوں، ڈس ایگریبل ہوتا تو ایک دفعہ بولتا، کوئی سوری نہ کرتا اور نکل پڑتا۔ اینی وے، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔